السلام علیکم، میں حسن رضا توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس اردو سمجھنے والوں کے لیے thinkallah.com اور انگلش سمجھنے والوں کے لیے isthelearninggod.com کے آرٹیکل نمبر 34 کیا وجہ ہے کہ اتنے مسلمان ہوتے ہوئے بھی کیوں دنیا میں ظلم کا شکار ہوتے ہیں سے لی ہوئی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور تم اپنے رب کی طرف توبہ و انابت اختیار کرو اور اس کے اطاعت گزار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں کہ آج چھوٹے بڑے بچوں کے دماغوں میں یہ بات عام طور پر نوٹس کی جا رہی ہے کہ اسلامی تعلیمات حاصل کرنے والا بندہ بیکورڈ اور جاہل ہے، اس کی تعلیمات سے کچھ حاصل نہیں ہے اور نہ سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام ہے، اور فقیر کا فقیر ہی رہے گا۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے چنا اور چانس دیا کہ وہ اللہ کے دین کی ذمہ داری سنبھالے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون کے ظلم اور غلامی سے نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو چوز کیا۔ فرعون کی ظلم کی تفصیلات دنیا جانتی ہے اور خود یہودی بھی جانتے ہیں، اور قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موعظوں اور تورات سے یہودی غلامیت کی آزادی دلانے کے لیے اللہ نے پانی کی لہروں سے رستہ بنا کر دونوں طرف لہروں کو پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیا، اور بنی اسرائیل بچ نکلے اور پیچھا کرنے والے فرعونی لشکروں کو ڈبو دیا، اور فرعون کی لاش کو پانی سے باہر نکال کر دنیا کے لیے عبرت بنا دیا اور غلاموں کو فرعونیت کی دولت کا مالک بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میسج کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کو برائی سے روکو اور بھلائی کا حکم دو، یہی مشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزوں اور بائبل کے ساتھ دیا گیا، اور ہر پیغمبر کا یہی مشن تھا۔ سب سے زیادہ اس مشن کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی نسلوں کا ذمہ دار بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 1000 سال تک ترکش امپائر، مغل امپائر اور چائنا میں اسلام کو پھیلانے کا پورا چانس دیا، مگر مسلمان اسلام کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں پر چلنے کی وجہ سے ناکام ہو گئے۔ تمام دنیا میں اسلام پھیلانے والے مسلمانوں نے جب بھی اسلام کو چھوڑا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے تو بربادیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریباً 800 سال مغلوں نے انڈیا میں حکومت کی اور اورنگزیب کے علاوہ اپنی عیاشیوں میں پڑے رہے، بجائے تاج محل اور شالیمار باغ بنانے کے کاش وہ اسلامی سکولز اور یونیورسٹیز بناتے، ان میں کسی بھی مذہب کے لوگ انگیجمنٹ کرتے اور ان کو بڑی بڑی جابز آفر کرتے تاکہ وہ اسلام کی اسٹڈی کرتے اور اللہ پر ایمان لاتے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ صرف قرآن اور حدیثوں سے ہی نہیں بلکہ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور سائنس کی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے علم سے دنیا جو ایکنالج کر رہی ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور فرمانبرداری کے لیے دی جا رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا اور دین مکمل ہو گیا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن
ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون۔ اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی ہے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ آج مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی ذمہ داری کو چھوڑ کر شیطانوں کے فالوورز کو فالو کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایک دوسرے کو اسلامی ہیروز کی کہانیاں اور صحابہ کرام کے عمل بتاتے ہیں، یہ پروف کرنے کے لیے کہ ہمیں اسلامی نالج ہے، لیکن کر وہی رہے ہیں جو قارون نے کیا تھا۔ مسلمانوں کی نافرمانی لوگ جاننے کو تیار نہیں ہیں اور معصومیت سے پوچھتے ہیں کہ سارا عذاب مسلمانوں پر ہی کیوں آتا ہے۔ ہر سیکولر تعلیم حاصل کرنے والے مسلمان اور ہر مسلمان لیڈر کی کوشش یہی ہے کہ بجائے عمر بن خطاب بننے کے فرعون اور قارون کی زندگی کے طریقے اپنا لیں۔ عمر بن خطاب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی دنیا میں لیڈرشپ کا بہترین نمونہ ہے۔ حالانکہ اسلامی لیڈر کعبے کو دھوتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، حج و عمرہ بھی کرتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کے عمل غیر مسلموں کی طرح ہیں، اسی طرح اللہ تعالی ہم پر لیڈرشپ مسلط کر دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہوتا ہے۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں میں 50 سال سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں، صرف یہی نہیں بلکہ حج اور عمرے کے عمل اور ان کی فیسیلٹی اور ہائی کلاس کی برانڈ نیم چیزوں کی خریداری، گولڈ، جیولری، کپڑے اور پرفیوم وغیرہ کی خریداری بڑے زور و شور سے ہوتی ہے، اور ویڈیوز بنانے میں اپنا قیمتی وقت گزار کے اور پیسہ خرچ کر کے آ جاتے ہیں، اور واپس آ کر اپنی زندگی کی روٹین اللہ کی نافرمانی اور نارمل زندگی سمجھ کر گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرح طرح کے عذاب مسلمانوں پر ہر دور میں آتے رہے ہیں، چاہے وہ چنگیز خان کا دور تھا یا انڈیا میں 1857 کی جنگ آزادی جس میں 50,000 علماء کو لٹکا دیا گیا اور ملینز لوگوں کو مارا گیا تھا۔ پاکستان بننے کے وقت اور بنگلہ دیش بننے کے وقت بھی قتل عام ہوا۔ بوسنیا اور چیچنیا کی جنگ، عراق اور ایران کی جنگ، فلسطین اور شام کی جنگوں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ مسلمانوں کے قتل عام کی لسٹ تو بہت بڑی ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہسٹری گواہ ہے جب بھی مسلمان نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کو چھوڑا اس کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ریئلائز کیا کہ مسلمان مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے، جیتا ہے تو غازی ہوتا ہے۔ ہندو ہمارے جیسا ہے، پیسہ، لڑکی اور شراب پلا کر جو مرضی کروا لو۔ تو انگریزوں نے ریسرچ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے ایکشنوں میں سے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سمجھ نکال دیں، جیسے کہ 1945 میں ونسٹن چرچل نے پارلیمنٹ میں قرآن کو ہاتھ میں لے کر یہی بات دہرائی تھی۔ اس پروجیکٹ پر وہ برابر بلینز ڈالرز خرچ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں کی غلامی کے بعد ہر مسلمان کی کوشش یہ ہے کہ یہ اور اس کے بچے قرآن کی زبان عربی کو چھوڑ کر انگلش بولیں اور انگلش سکولوں میں پڑھیں۔ سیکولر تعلیمات کے ساتھ ساتھ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے ملک کو محفلوں اور ملٹی میڈیا پر بیکورڈ، کمتر، غیر محفوظ اور بے ایمانیوں کے گن گاتا ہے، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمان دشمن آپس میں لڑوانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ خرچ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں باہر کے ملکوں میں عام طور پر بچے یہ کہتے ہیں کہ نہ مجھے پاکستانی بننا ہے اور نہ مجھے مسلمان بننا ہے، جو میں ہوں وہی ٹھیک ہے۔
اس وجہ سے زیادہ تر مسلمانوں کے بچے ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک بن رہے ہیں، اور جو مسلمان پریکٹس کرتے ہیں وہ سوسائٹی میں خود کو کم تر سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ترانے بھی گاتے ہیں۔ اور جو مسلمان اسلامی تعلیمات حاصل بھی کر رہے ہیں وہ محرم اور نامحرم کے شریعت کے قانونوں کو جاننا بھی نہیں چاہتے، جو کہ سب سے بڑی برائی کی جڑ ہے۔ اور پیسہ کمانے اور دکھاوا کرنے کی کوشش اتنی بڑھ چکی ہے کہ جب بھی محرم نامحرم کا ٹاپک اٹھتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں کہ آج عریانیت، زنا، شراب اور جوا مسلم معاشرے میں عام ہو گیا ہے، اور جو مسلمان اپنے آپ کو پریکٹسنگ سمجھتے ہیں ان کی عورتوں کا بھی پہننا، اوڑھنا اور ان کی عورتوں کا میک اپ کرنا اور بغیر پردے کے باہر نکلنا اور پھرنا اب نارمل ہو گیا ہے، اور مرد داڑھی شلوار قمیض پہنتے ہیں اور مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو معنوں سے پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر زمانے کی بدعمالیوں پر آواز اٹھانے کی ہمت بھی نہیں رکھتے۔ کچھ بھی کہوں گا تو میری بیوی برا مان جائے گی اور چھوڑ کر چلی جائے گی اور میرے بچے برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے میاں بیوی معاشرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج کی ماں کا میک اپ اور کھلا پھرنے کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے میں اور میری اولاد سوسائٹی میں آؤٹ ڈیٹڈ نہ لگے اور میری فیملی کا فیوچر برباد نہ ہو جائے، اور بہن اور بیٹی کے رشتے نہیں آئیں گے، اس لیے ان کا ماڈرن لک ہونا ضروری ہے۔ ان کی فوٹو فیس بک اور ٹک ٹاک وغیرہ پر ہوگی تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم بھی سوسائٹی میں ویل مووڈ ہیں۔ اس لیے ملٹی میڈیا اور دشمن اسلام کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کی غیرت نکال دے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہونے کے باوجود یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ جو ہماری ذمہ داری تھی کہ 5 سال کی عمر سے دین کا علم سیکھنا اور جو جاب ہمیں دنیا میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ پرفارم کرنی تھی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں سیکھنا اور سکھانا اور اپنے اور اپنی فیملی کے دین کو مکمل شریعت کے ساتھ اپنی زندگی میں لانا تھا۔ کوئی بھی پریشانی اور تکلیفیں، رکاوٹیں آتی ہیں وہ ہمیں جھنجھوڑنے اور جگانے کے لیے ہوتی ہیں، جس کو ہم اپنی تقدیر سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیروں کا بنانے والا اور طرح طرح کے عذابوں میں ڈالنے اور نکالنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ جیسے جنگوں کی تباہی میں جو ظلم مسلمانوں پر ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والی آرمی جو اپنی جاب نہیں کر رہے ہیں، مرد ہو یا عورتیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے کورٹ مارشل ہوتا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یہ نہ سمجھیں کہ عذابوں کا سلسلہ ہماری موت کے بعد ختم ہو جائے گا، اور موت تو نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہے۔ اپنی زندگی کے اعمالوں کی ویڈیو ہم وہاں دیکھ لیں گے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرما دیں گے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی آرزو کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین برابر کر دی جاتی اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔